ہم 3 گروہوں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں۔ اہل السنہ کی حمایت، مجموعی طور پر پورے تصوف کی حمایت میں، چاہے وہ وحدت الوجود ہو اور چاہے وہ وحدت الشہود، مولانا کی مثنوی ہو، ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم، اور وہ جو غزنوی تھے اور غزنی کے قائد تھے حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ، اور چاہے تصوف کا وہ پہلو جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کوئی بھی ہو، ایک ہم ان کے دفاع میں بول رہے ہیں، دوسرے اہل السنہ کے، اور تیسرے احادیث کے دفاع میں۔ جو جھوٹی احادیث ہیں ہم ان کا بھی ایک رد کر چکے، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کا بھی رد کر چکے، اور یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ جو لوگ حدیث کو مانتے ہی نہیں، اب ان کا بھی رد ہے اور ان کا بھی رد ہے۔ اہل السنہ کا اعتدال قائم ہے، جو تصوف کو متوازی دین، اور پھر کہتے ہیں ہم بھی صوفی ہیں، ان کا رد ہے، اور جو تصوف میں حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں ان کا بھی رد ہے، حتیٰ کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہے۔ اہل دیوبند، ان کے اکابرین رحمہم اللہ، انہوں نے بعض چیزیں تصوف میں تلقین فرمائیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اب ہم علمی طور پہ اسے درست نہیں سمجھتے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے لے کے ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے دیوبند میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے ان سے براہ راست پڑھا، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ سے ہمارے جن اساتذہ نے تعلیم پائی، ان کے ہاں بھی تصوف میں جو علمی تسامع ہے اس کا بھی ذکر آ جائے گا آخر پہ انشاءاللہ۔ ہم کاملاً 100% دیوبندی مسلک کی بات نہیں کر رہے، ہم امام طحاوی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام نصفی، غزالی، رازی رحمہم اللہ، انہوں نے جو عقائد لکھے ہیں اس کا دفاع اہل سنہ کی طرف سے کر رہے ہیں، اور اس سے اٹھ کے انشاءاللہ ہم جارحانہ حملہ بھی کریں گے، تاکہ تم اس بات کو بھول جاؤ کہ تم ہی ہو جو اس زمانے میں چھا گئے ہو، اور اس باطل کی طرح جس کا اللہ نے کتاب پاک میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پھبن پانی کا جھاگ ایک دم سے چھا جاتا ہے، اور اللہ آخر پہ پہنچ کے اس کو خشک کر دیتا ہے، اور اللہ اسی چیز کو باقی رکھتا ہے جو نفع دینے والی، اور نفع دینے والی اللہ کے ہاں اور اس دنیا میں بھی وہ اہل السنہ کا مسلک اور عقیدہ ہے، جو اس دنیا میں خدا کی برکات کا موجب ہے، قبر کے عذاب کو ہٹانے والا ہے، اور وہ منکرین جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے خدا سے کہ قبر میں جا کے کیا جواب دینا ہے، اور اہل سنہ ہی کا عقیدہ ہے جو قیامت میں اللہ کے ہاں قبول کیا جائے۔ تو ایک حدیث، ایک تصوف، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دیوبند کا عقیدہ بیان کریں۔ ہم کہتے ہیں دیوبند تو ایک سب سے بہتر شکل و صورت سامنے آئی اہل سنہ کے ان عقائد اور اعمال کے تعبیر کی جو امت میں چلے آتے تھے۔ اس کے باوجود بھیا وہ انسان تھے، ان سے اگر کوئی تسامح ہوا ہے تو اس کو نہ ماننے میں حرج کیا ہے؟ ہم حضرت شاہ ولی اللہ، سید سلیمان ندوی، شبلی نعمانی رحمہم اللہ، انہوں نے بھی علمی طور پر
کہیں تسامح ہے تو اس کی نشاندہی کی ہے۔ سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی، انہوں نے جو کچھ حنفی فقہ اور مالکی فقہ کے متعلق کہا ہے وہ ہم نے ریکارڈ کرایا ہے کہ حضرات کے تمام تر عزت اور تمام تر بلند مقام ہونے کے باوجود یہ علمی طور پہ خطا ہو گئی۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم دیوبند کے عقیدے کا دفاع ہم اہل سنہ کے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں ایک، اور حدیث کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے وہ احادیث جو جھوٹ بکتے ہیں اس کی بھی تردید کی جائے، اور دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ روایات ہیں، مرفوع ہیں اور درجہ حسن میں ہیں اور کمال کی روایات صحیح ہیں، ان کے انکار کرنے والوں کو بھی ہم کہیں کہ تم اس معاملے میں گمراہی پہ ہو۔ اور عقیدہ، حدیث اور تصوف